ہمارے پاس NOC ہے, NOC ہمیں پہلے مل چکا تھا, وہ صرف جگہ کا تعین کرنا تھا. جو سیکنڈ NOC ایشو ہوا اس میں جگہ کا بھی تعین ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ NOC کینسل نہیں ہوگا, وہ ہم جلسہ کریں گے. وہ ہم سارا تیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہترین جگہ ہوگی, بہترین ارینجمنٹ ہوگا, اس میں لوگوں کے لیے بیٹھنے کا بھی بندوبست کریں گے, راستے بھی دیں گے, سیکیورٹی کا بھی پورا ارینجمنٹ ہوگا. کورٹ نے بھی دے دیا فیصلہ, میں مداخلت نہیں کریں گے. ہاں پنڈی بینچ کبھی بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں کی. تھینک یو. چار بجے سے لے کر آپ لوگوں نے اس سے قبل سہر میں بھی جیسا کیا, کوئی امپیکٹ پسند نہیں آیا, تو سنجانی کا جیسا جو ہوگا کیا امپیکٹ ہوگا اس کا پاکستان؟ نہیں دیکھو, بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. جمہوری ملک میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہے. آدو آئین اور جمہوریت تو بالکل ڈیڈ ہے اس ملک میں, لیکن عوام کا جو اظہار ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اس کا بہت بڑا امپیکٹ. اگر اس کا ایک منٹ میں جواب دے دوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا تو پھر اتنا ڈر اور خوف کیوں ہے؟ اتنے لا کیوں پاس ہو رہے ہیں؟ کا پورے قانون پاس ہو رہے ہیں. روب صاحب پرائیویٹ ممبر بل ہے وہ بھی بات کر رہے تھے میڈیا سے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بطور قانون دان ان کو لگتا ہے کہ آج سے اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. نہیں دیکھو, آج سے بھی امپلیمنٹ ہوگا. تو پھر آپ کے لیے تو مشکلات کھڑی ہو گئی, آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ نہیں دیکھو, ہمارے لیے اس سے مشکلات بالکل کھڑی نہیں ہوگی. ہمارے ورکر سپورٹر کو اس لیے پیغام ہے کہ آپ آ جائیں اور پکڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو لا پاس ہوا ہے وہ سائن ہوگا, وہ پراسپیکٹیولی اپلیکیبل ہوگا. اس میں بھی لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے اسلام آباد میں اگر کوئی جلسہ ہوگا, اسلام آباد پورے ICT میں, کیپٹل ٹیریٹوری میں, وہ صرف سنگجانی موضع پہ ہوگا. تو ہمارا ہے ہی سنگجانی, اور ہم نے تو اپنے ایکسس کے لیے دیکھا ہوگا, تو فیوچر کے لیے. ایک سیکنڈ ٹکا خان صاحب, جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا, دیکھیں اس حکومت نے تو ہمارے ڈر سے یہ قانون یہ لائے ہیں, ٹھیک ہے, پر یہ بات یاد رکھیے گا, قانون تو ابھی آ گیا نا, جب تک یہ ریپیل نہیں ہوتا, کل ہوتا ہے, پرسوں ہوتا ہے, 3 سال 4 سال, پہیہ تو بہت تیزی سے گھومتا ہے. یہ تو کہیں پہ پتھر پہ تو لکیر نہیں ہے کہ آج کی حکومت ہمیشہ رہے گی, تو پھر خمیازہ انہوں نے بھگتنا ہوگا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے خلاف اس طرح کر رہے ہیں, دوسروں کے خلاف کر رہے ہیں, ان کی اپنی پالیسیوں سے ڈر ہے. جو لوگ نکل رہے ہیں, جو بے روزگاری ہے, جو مہنگائی ہے, اس کے خلاف لوگ نکلتے ہیں, پیسفل لوگ نکلتے ہیں. جس طرح یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہ ادھر ہی آتے ہیں, اپنا آواز کرتے ہیں. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہے, اس کے لیے آئین کے مطابق نہ آپ سزا دے سکتے ہیں نہ اس کو منع کر سکتے. یہ بتا دیجیے کہ 10ویں بار کوشش میری سن لیں کہ 4 بجے سے لے کر 7 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے. جیسے ٹکا خان ثانی صاحب نے کہا کہ لا اپلیکیبل ہو چکا ہے. 7 کے بعد چونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا جتنے بھی پاکستان تحریک صاحب کے جلسے ہوئے دیر رات تک چلتے ہیں اور شو بھی لیٹ ہی ہوتے ہیں. اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں؟ دیکھو 2 بجے کا وہ ہم نے 2 بجے کا ٹائم کی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو NOC کینسل ہوتا ہے. دیکھو NOC کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں ہوگا, اور ٹائمنگ سے فرق نہیں پڑتا. وہ NOC کا گھبراہٹ کیوں ہے بھائی, اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ جلسے کی کوشش کہ پارلیمان کوئی پرنٹنگ پریس نہیں ہے کہ آیا تو آپ بل اس پہ سے نکال لیا ہے, پروسیس اس کا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اس نے کمیٹی کو جانا ہوتا ہے, پھر کوئی ایسا بل آتا بھی ہے وہ حکومت لے کر آتی ہے. یہ نیا ٹرینڈ کیا شروع ہو گیا اور اس کے اوپر اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ میں آپ کو اس کا یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو ایون انہوں نے الیکشن ایکٹ, آپ صحیح فرما رہے, اور ہم نے اس بات کو اسمبلی پہ بھی اٹھایا ہے, اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے 12 اپنے اسمبلی کے باہر بھی, سینٹ میں بھی اٹھایا, اور اسمبلی کے باہر ہم نے پریس کانفرنس کی اور یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ رات کے اندھیری میں کوئی قانون بناتے ہیں اور صبح سویرے لے کے آ جاتے ہیں, ایڈیشنل ایجنڈا پٹ کرتے ہیں اور بل کو لے کے آتے ہیں, اسی وقت کنسیڈر کرتے ہیں. آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اتنی عجلت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے آج ترمیم ڈالی ہے اور کہا کہ فارم اے سے فاٹا کے الفاظ ہٹائیں. وہ فاٹا کے الفاظ 2023 میں ہٹ چکے تھے, ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. سر یہ تحقیقات کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, اگر زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کارکنان یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی بڑا اعلان ہوگا, کوئی مارچ کا یا دھرنے کا اعلان کیا جائے گا. یہ صرف جلسہ ہوگا؟ نہیں, نہ ہمارا مارچ ہوگا نہ ہمارا دھرنا ہے, یہ جلسہ ہے, اور جلسے کے بعد ڈسپرس ہوں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا آف ٹاپک ہے, اگر آپ اس پہ جواب دینا چاہیں. سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا خان صاحب نے ملٹری کسٹڈی سے بچنے کے لیے, ان کو خدشہ یہ ہے
कुछ हुकूमती वुज़रा भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, डीजी ISPR ने भी इसका इंदिया दिया। आप समझते हैं कि फैज़ हमीद बहाना था, इमरान खान निशाना? देखिए, फैज़ हमीद पे पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होके आया है कि ये फैज़ हमीद का इशू जो है ये आर्मी का अपना मसला है, इनका अपना इंटरनल मामला है, इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, इनका एक्ट है, उनको जिस तरीके से ये करना चाहते हैं यूनिफॉर्म में ये उनका है। इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत खान साहब की कस्टडी नहीं ली जाएगी और हम हमेशा अदालतों का सहारा लेते हैं, तो इसलिए हमने अदालत का सहारा लिया हुआ है। मेरा सिंपल ये है, देखें, फैज़ हमीद साहब DG ISI थे, जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। मेरी आज की स्टेटमेंट ये है, मुतवातर मैं कहता हूँ DGI जो होता है वो रिफ्लेक्टेड अथॉरिटी अपनी लेता है आर्मी चीफ से। तो कि फॉर्म ए से फाटा के अल्फाज हटाएं, वो फाटा के अल्फाज 2023 में हट चुके थे, इनको ये भी नहीं मालूम था। सर ये तहरीका से जलसा होने जा रहा है, अगर ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कारकुनान ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वहाँ पे कोई बड़ा ऐलान होगा, कोई मार्च का या धरने का ऐलान किया जाएगा। ये सिर्फ जलसा होगा? नहीं, ना हमारा मार्च होगा, ना हमारा धरना है, ये जलसा है और जलसे के बाद डिस्पर्स होंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें। सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया खान साहब ने, मिलिट्री कस्टडी से बचने के लिए उनको खदशा ये है। कुछ हुकूमती वुज़रा भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, डीजी ISPR ने भी इसका इंदिया दिया। आप समझते हैं कि फैज़ हमीद बहाना था, इमरान खान निशाना? देखिए, फैज़ हमीद पे पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होके आया है कि ये फैज़ हमीद का इशू जो है ये आर्मी का अपना मसला है, इनका अपना इंटरनल मामला है, इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, इनका एक्ट है, उनको जिस तरीके से ये करना चाहते हैं यूनिफॉर्म में ये उनका है। इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत खान साहब की कस्टडी नहीं ली जाएगी और हम हमेशा अदालतों का सहारा लेते हैं, तो इसलिए हमने अदालत का सहारा लिया हुआ है। मेरा सिंपल ये है, देखें, फैज़ हमीद साहब DG ISI थे, जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। मेरी आज की स्टेटमेंट ये है, मुतवातर मैं कहता हूँ DGI जो होता है वो रिफ्लेक्टेड अथॉरिटी अपनी लेता है आर्मी चीफ से। तो लिहाजा जो आर्मी के कवानीन है वो जिस तरह उन्होंने लागू करने हैं वो करें। थैंक यू। हाँ बस ठीक। मौजूदा कानून साजी का जिक्र करते हुए उमर अयूब साहब ने कहा पहिया घूमेगा, आपके दौर में फीका पे काम हुआ, आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हुआ वो। इससे तशवीश एक सा लाहक होती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ ही ये पहिया घूमेगा और घुमाने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या ताकतवर हल्के जो काबज़ हैं इस निज़ाम पे या पार्लियामान पे, उनको इस पहिया घुमाने से साइड पर करते हुए आईनी हदूद में लाने के लिए बात नहीं। पहिया घूमेगा, फिर नून लीग का वर्कर आएगा, वही लोग जिनके साथ आप शायद मुश्किल हो, खराबी हो, पार्लियामान में बातचीत कर सकते देखिए, हैं जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम आज इसी पॉइंट पे रखा हुआ है हमने ये कि जलसे से रिलेटेड हमने बात करनी है और जो कानून लेके आया था वो भी जलसे पीसफुल असम्बली से रिलेटेड थी, इसलिए हमने उसका जिक्र किया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।